علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں 2 میجر ایونٹس ہوئے تھے۔ ایک تو پینڈورا پیپرز لیک ہوئے تھے جس میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک انسپیکشن انڈر دی انسپیکشن کمیشن ایک ہائی لیول کمیٹی کر دی ہے جس میں FIA کے لوگ ہوں گے، جس میں نیب کے لوگ ہوں گے، اور جس میں FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہوں گے۔ اور اس سے ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، بیکاز جو پیناما پیپرز تھے اس میں کیا ہوا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ بزنس ریکارڈر کی ٹیم ہے، ہمارے چیف رپورٹر ہیں سہیل سرفراز صاحب جو آپ کو FPR کے بارے میں بتائیں گے، ٹیرنس سگمنی ہیں جو ہمیں بتائیں گے آن کورٹ میں کیا کیا کیسز آئے ہیں، ان میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اف اینی۔ نزت نظر ہیں جو ہمیں ڈیفنس کو ڈیل کرتی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس دفعہ تو ملٹری کے بھی نام آئے ہیں، ان کے کیا خیال میں کہ کیا ملٹری کس طرح دیکھ رہی ہے۔ اور طاہر امین صاحب جو کہ منسٹری آف فائنانس کرتے ہیں وچ obviously جس کے انڈر میٹیگیٹنگ میجرز ہوں گے تو وہ منسٹری آف فائنانس کے ہی لیں گے۔ اور ہمیں فائنلی جوائن کر رہے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اسٹوڈیوز بٹ جوائن کریں گے اظہر صدیق صاحب جو ایک بڑے ویل نون لائر ہیں۔ ہی ڈز پبلک انٹرسٹ litigation as well. As soon as he joins us we will go to Lahore studio as well. Let me start with طاہر امین۔ طاہر صاحب بتائیے گا کہ پیناما پیپرز میں کیا آؤٹ کم تھی، بیکاز اس میں تو خان صاحب کافی ووکل تھے۔ جی بالکل، عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے حالانکہ پیناما پیپرز واز ان 2016 جب وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، بٹ وین ہی بیکیم دا پرائم منسٹر واٹ ہیپنڈ؟ بالکل اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے یعنی اگست 2018 کے بعد اسد عمر صاحب، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ 444 نام پاکستانیوں کے آئے تھے پیناما پیپر میں، اور اس میں 294 لوگوں کو نوٹسز ایشو ہوئے تھے، نوٹسز ایشوڈ ایز ان بائی دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ بالکل جی، اس میں سے 15 کیسز بقول اسد عمر صاحب کے وہ فائنل سٹیجز میں تھے، اور اس میں 10.9 بلین کی اماؤنٹ جو کی تھی تھی۔ منسٹر صاحب کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ابھی تک ہم نے 6.2 بلین اس میں سے ریکور بھی کی ہے، لیکن 2018 کے بعد یا اسد عمر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، اور اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ اور جو بجٹ بھی تھا اس میں بھی یہ جو 6 پوائنٹ جو آپ بتا رہے ہیں بلین جو انہوں نے ریکور کیے تھے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ سو وی تھنک کہ وہ پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ میں پہلے پریمیچور بول دیا ہو۔ لیٹ می کم ٹو ٹیرن صاحب۔ ٹیرن صاحب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے کس طرح یہ ٹیکل کیا تھا اس ایشو کو، پیناما پیپرز کو؟ جب یہ پیناما پیپرز کا آیا 2016 میں جی، تو اس وقت سپریم پورے تقریباً پاکستان میں یہ وہ ہو گیا کہ بھئی لوگوں کے خلاف جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف، تو اس وقت یہ کیونکہ پاکستان کے جو 444 لوگوں کے جو ہے پاکستانیوں کے نام تھے اس میں، تو اس وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ بڑا شور مچایا اور وہ پٹیشن لے کر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے نواز شریف صاحب کیونکہ نواز شریف کا نام حالانکہ اس پاناما پیپرز میں ڈائریکٹلی نہیں تھا، وہ ان کا نام اس طریقے سے آ رہا تھا کہ ان کے بچوں کے نام پر پراپرٹی تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، ان کا یہ کہنا ہے ان کے بچوں کا کوئی پتہ بھی تو نہیں تھا نا کہ کوئی نون سورس آف انکم بھی ہے ان کی کہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پراپرٹیز لی گئی ہے کیونکہ بچوں کی اس وقت عمریں جو تھی وہ تو اتنی نہیں تھی کہ وہ کوئی جاب کر رہے تھے یا کوئی بزنس کر رہے تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے ان کو یہاں سے سورس آف انکم یہی ہو، اور یہ اسی لیے اس کا آؤٹ کم ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس پہ پھر جب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز شروع ہوئی تو اس میں سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ تھا جس میں جسٹس آصف سعید کھوسا تھے، بٹ وہ تو خیر ہمیں سب کو پتا ہے کہ جی دیٹس ہسٹری ناؤ، نواز شریف واز ڈسکوالیفائڈ اینڈ ہی ریمینز ڈسکوالیفائڈ، بٹ اور کوئی وہ جو باقی لوگ تھے 444 جو ہمیں بتایا جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس آ گیا تو پھر انہوں نے جماعت اسلامی کیونکہ انہوں نے پہلے بھی پٹیشن اپنی فائل کی ہوئی تھی کہ جتنے بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں پاناما پیپرز میں پاکستانیوں کے، ان کے خلاف بھی جو ہے نا آپ وہ کوئی نہ کوئی پروسیڈنگ شروع کریں۔ اچھا، تو نومبر 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے ایک ڈائریکشنز دی کہ بھئی FBR کو اور نیب کو، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف جو جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف
प्रोसीडिंग शुरू FIA करें। नहीं थी जी इसमें? नहीं, FIA नहीं थी, FIA का नाम नहीं था उसमें, नैब और ये बेसिकली FVR था। तो नैब और FVR को जब नोटिस इशू हुए, लेकिन अभी तक 2017 से लेकर आज 2021 है, जी। तो 4 सालों में ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी रिपोर्ट जमा करवाई गई, ना तो वो जो है कोई उन्होंने एक्शन लिया या उन्होंने कोई प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू की कि उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आप लोगों ने क्यों नहीं रिपोर्ट जमा करवाई। अब लेटेस्ट क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि भाई जितने भी लोगों के नाम पनामा पेपर्स में आए थे, जितने भी लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स में आ रहे हैं, आप उन सबको FVR को ऑर्डर दें कि उनसे ये सवाल पूछे कि भाई उन्होंने जो सोर्स जो है उनके क्या है, और फिर क्या ये लीगल है कि नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ से इलीगली तौर पर भेजे हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित नहीं कर सकते, तो आप उनके इस तरह करें कि विद इन 3 months में अपनी रिपोर्ट वो जमा करवा दें, और उसके बाद उनके जो है ना वो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट कर लें। तो अब ये उनसे उन्होंने मुतालबा किया, प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान बिकॉज दे कांट कॉन्फिस्केट। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो कन्फिस्केट कर लें। तो अभी ये उन्होंने डिमांड की है लेटेस्ट। अब ये देखें कि इमरान खान साहब जो है ना इस पे क्या एक्शन लेते हैं। उन्होंने तो जी इंस्पेक्शन कमीशन अंडर द इंस्पेक्शन कमीशन उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। आई विल कम टू सुहेल सरफराज साहब। सुहेल साहब, आप करते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज वन ऑफ द मेंबर्स जो बैठे हुए हैं इंस्पेक्शन कमेटी ने जिनको कर दिया है। ये क्या कोई डिफरेंट चीज करने वाले हैं 2021 पेंडोरा पेपर्स के लिए जो कि इन्होंने पनामा में नहीं की थी, या वही लाइन ऑफ एक्शन है? जी, FBR जो है वो बिल्कुल वही चीज करेगा जो इससे पहले जो है पनामा पेपर्स के जो है उसमें हुई थी, क्योंकि यही अलाउड है उनको। एग्जैक्टली जो उनको लीगली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अलाउड है, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और वो क्या है जी? और वो जो है वो ये कह रहे हैं FBR ऑफिसर्स कि हम नोटिस इशू करेंगे। अभी ताहिर साहब ने बताया कि नोटिस इशू हुए थे जी। और अभी तक जो है वो इन्होंने कहा है कि सिर्फ 70 से 80 ऐसे लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सके 700 की लिस्ट में से। बट दैट इज बिकॉज द लिस्ट आप बता रहे थे मुझे कि अपलोड नहीं हुई। जी बिल्कुल, ICIJ ने अभी तक पूरी नहीं की लिस्ट जो है अपलोड नहीं की। तो वो कह रहे हैं ऑफिशियल्स कि ये बड़ा जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जी जी। तो जब तक वो ऑफिशियल्स जो है ये चीज नहीं आइडेंटिफाई करते कि एग्जैक्ट कौन कौन से लोग हैं, उनके एड्रेसेस, उसके बाद उन्होंने नोटिस ही भेजने हैं सर, और उनका जवाब नहीं आना या कुछ नहीं होना, तो फिर क्या फायदा, राइट? जी बिल्कुल। और बिल्कुल उसी तरह जैसे पनामा। और दूसरा क्या है? और दूसरा ये था कि वो ऑफिशियल्स बता रहे थे कि हम जो है वो जो टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस हैं जहां ऑफशोर अकाउंट्स हैं वहां पर हम उनको लेटर्स लिखेंगे। और ये चीज पहले भी पनामा पेपर के उस वक्त हुई थी, लेकिन कोई जवाब FBR को नहीं मिला था। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करते हैं, अगर एमनेस्टी कितने लोग होंगे इसमें जो कि लीगलाइज कर चुके होंगे इसको, एमनेस्टी स्कीम को, जो इतनी सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने दी है? एनी बैकग्राउंड ऑन दी स्कीम्स? जी बिल्कुल। ये आप देखिए कि टोटल जो है वो 8 एमनेस्टी स्कीम्स जो है वो आई हैं, और उसमें जो है सिंस जो है 1958 अयूब खान के दौर से। और उसमें जो है वो 3 जो थी वो आर्मी जो है उनके दौरे हुकूमत में आई, बाकी डिक्टेटर्स के, और बाकी 5 जो है वो आई सिविलियन में। तो इसमें जो आखिरी 2 जो स्कीम आई जो कि एक उसमें ये है कि आप अपनी जो वेल्थ है उसको लीगलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बाय विदाउट शोइंग सोर्स ऑफ। जी बिल्कुल। और उसमें लेकिन उसमें जो है जो पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन्स हैं वो 2018 वाली जो PMLN की स्कीम थी और 2019 की जो PTI की स्कीम थी, दोनों में वो एक्सक्लूड थे, वो अलाउड नहीं थे कि वो। Why do you think that is? ये जो है क्योंकि आप देखिए कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका बहुत प्रेशर है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है, और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के टाइट जो बहुत सख्त कवानीन आ रहे हैं, इस वजह से इन 2 स्कीम्स में उनको एक्सक्लूड किया गया, जबकि इससे पहली स्कीम्स में जो था वो उसमें इस तरह की कंडीशन नहीं थी। ओके, ख़वातीन हज़रात, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अजहर सदीक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो अजहर साहब।
السلام علیکم. Before going to Azhar Siddique, I want to go to Nuzhat Nazar جو ڈیفینس کرتی ہیں. نزرت اس دفعہ تو بہت سارے ریٹائرڈ ملٹری لوگوں کا اور بہت سینئر لوگوں کا بھی نام آیا ہے, تو ہاؤ از دا ملٹری لوکنگ ایٹ دیٹ؟ جی تقریباً جو ہے ابھی تک جو لسٹ آئی ہے ان میں سے 8 ایسے ملٹری آفیشلز ہیں جو فارمر ملٹری آفیشلز ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں آف شور کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور جب میری بات ہوئی ہے ملٹری آفیشل سے ہی اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کے بارے میں, تو انہوں نے یہی کہا کہ جو سیل بنایا ہے پی ایم صاحب نے, تو اوبیسلی انویسٹیگیشن وہ کریں گے کیونکہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن اگر کوئی پروف ملتا ہے تو پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو جو بھی سزائیں دی جائیں گی پروف کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے, پروف اسٹیبلش ہو جائے کہ انہوں نے جو آف شور کمپنیز ہیں دے سیٹ دم اپ ڈیورنگ دیئر ٹینیور, جب وہ سرونگ آفیسرز تھے. ڈیورنگ ٹینیور میں اگر ہوتی ہیں تو وہ اس میں آرمی ایکٹ لگتا ہے, ادروائز وہ سول ایکٹ لگے گا اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ بیسیکلی جب ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو ایک وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے آرمی کے ساتھ کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ کوئی بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, آرمی سے ریلیٹڈ وہ انفارمیشن پاس آن نہیں کرے گا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی بھی ایسی کرپشن سامنے آتی ہے جو کہ آرمی کے ٹائم میں آپ نے کی ہوتی ہے, تو اوبیسلی پھر اس پہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو بھی ان کی سزائیں ہوتی ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی ہی ہوتی ہیں. بے شک بندہ اگر وہ فوت بھی ہو جائے آفیشل تو تب بھی ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. اوکے, سو اگر یہ ہو جائے کہ یہ جو جتنے بھی 8 لوگ ہیں آپ نے بتایا, تو وہ اگر دیور سم ہاؤ دی ادر ان کی جو وہ تانے بانے ہیں وہ وین دیور ان سروس ہوتے ہیں اور کرپشن کا پیسہ ہے, تو دین ان کی پینشن بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے, ان کی جتنی بھی پرسن بینیفٹس اور وہ بینیفٹس بہت سگنیفیکینٹ ہیں, زمینیں بھی بہت ملتی ہیں ان کو. ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے وہ میرٹ بنتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ دی جاتی ہے, لاٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پلاٹس ہوتے ہیں, ان میں کمرشل ہوتے ہیں, کچھ ریزیڈینشیل ہوتے ہیں, so it's a lot of money that they can بہت زیادہ. تو آپ نے مجھے بریک میں یہ بھی بتا رہی تھی کہ نیشنل لاجسٹک سیل وہ جو ہوا تھا کیانی صاحب کے وقت میں 2015 میں ایک کیس آیا تھا, اور اس طرح کے بہت سے کیسز اب تک ہم دیکھ چکے ہیں. ان میں جو ایک لیفٹیننٹ جنرل ظہیر صاحب تھے اور ایک اور میجر جنرل صاحب تھے, تو دونوں ریٹائرڈ تھے, تو ان کا جو ہے ایک فائنینشیل مس مینجمنٹ ہوئی تھی 1.8 بلین کی پروبیبلی, تو اس میں پھر ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ان کو ایک جو تھے جو ظہیر صاحب تھے جو ڈائریکٹلی انوالو تھے وہ ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا سروس سے, اور جو دوسرے سارے پرکس بھی ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا تھا, اور جو دوسرے ہیں جو پیسہ جو تھا 1.8 بلین کا ان پہ چارج, وہ پیسے کا کچھ پتہ لگا کہ واپس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا تو انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی گو ٹو اظہر صاحب. اظہر صاحب آپ بتائیے گا سر کہ یہ تو پینڈورا میں کیا کرنا چاہیے. دوسری بات بتائیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو سیل ہے جو بنا ہے انسپیکشن کمیشن کے انڈر سیل بنا ہے, جس میں FTR بھی ہے, جس میں FIA بھی ہے, جس میں نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ہے. نیب کا جو نیا امینڈمنٹ ہے اس میں تو بہت سارے جو لوگ ہوں گے اس میں پینڈورا میں دے آر نو لانگر ایلیجیبل. سو واٹ آر یور تھاٹس آن دا میٹر؟ بہت شکریہ. دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی سمجھنے ضروری ہے. جی. پہلے تو بڑی ایک کنفیوژن ہے کہ نواز شریف کے علاوہ پاناما میں کاروائی کوئی نہیں ہوئی. ذرا سمجھنا ہے کہ پاناما گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا تھا, اس وقت کی گورنمنٹ نے. انہیں کوئی JIT بنانی تھی, انہیں نیب میں بھجوانا تھا, جو کوئی بھی انیشیٹو لینا تھا وہ سابقہ گورنمنٹ نے لینا تھا, اور انہوں نے انیشیٹو کوئی لیا نہیں. نواز شریف کی حد تک جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے کچھ پراپرٹیز چھپائی ہیں, تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے تھا کہ صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں, ان کے خلاف نیب میں پروسیڈنگ بھی چلیں. اور معاملہ جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا, پھر وہ, اور آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں ہوئی, پھر معاملہ گیا GID کے پاس, 60 دن ہیئرنگ وہاں ہوئی, پھر معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا 6 دن کی پھر ہیئرنگ ہوگی, پھر معاملہ یعنی یہاں ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو بیٹے سے آمد سیلریز لے رہے تھے وہ ڈکلیئر نہیں کی آف شور کمپنی, اور کلیئر مس ڈیکلریشن. معاملہ جاتا ہے نیب کے پاس, نیب انکوائری کرتا ہے, نیب انکوائری کرنے کے بعد پھر موقع نہیں جاتا, پھر معاملہ جاتا ہے
ٹرائل میں بھی کچھ نہیں کیا. یہ جان بوجھ کے انہوں نے خود اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کی صرف یہ چند کمپنیاں تھیں, ورنہ یہ پنڈورا باکس میں اور کئی کمپنیاں نکلی ہیں, کئی مسائل بننے تھے. اب آتے ہیں ایشو ہے کیا. ایشو جو سمجھنا ہے, 3 طرح کے ایشو آپ ذہن میں رکھ لیں. سب سے پہلا آفس ہے جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہے, سرکاری افسر ہیں یا کوئی بھی ہے. اگر انہوں نے مس ڈیکلریشن کی ہے, اگر وہ ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر ہیں, تو وہ 62(1)(f) کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کرے گا اور وہ کوٹے کر سکتی ہے. جیسے نواز شریف کا معاملہ گیا, وہ لے کر جانا پڑے گا کوٹوں میں. دوسرے ایشو آ جائیں گے صرف سرکاری افسر, یا ایسی ہے کہ آپ نے پبلک آفس ہولڈر نے آپ نے اپنا ڈکلیئر نہیں کیا کسی جگہ پر ان کی آمدن کو اور ان کے ذرائع کو, تو وہ آپ کا بیسیکلی ایسٹ بیونڈ مین سیکشن 9 نیب کے والے سے جائے گا. یہ نیب دیکھے گا. تیسرا آئے گا جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی وہ ٹیکس اویژن کا ہے. جیسے علیمہ جو ہے عمران خان کی بہن, وہ چونکہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی, اور اگر آپ کو سہیل کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ دبئی کی پراپرٹیوں کے حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ اور سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا, اسٹیٹ بینک وغیرہ سارے آئے اور وہاں ساری پراپرٹیز ڈسکلوز ہوئی تھی. جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے بھی پراپرٹیز وہیں ڈسکلوز ہوئی تھی. جو مرضی آپ کہتے رہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ معاملہ آئے گا ٹیکس اویژن کا, اوائڈنس کا نہیں, ٹیکس اویژن کا. تو ٹیکس اویژن کے تحت ان کی اسیسمنٹس کی جائیں گی دوبارہ, یا انڈسکلوز انکم کے حوالے سے اوپن کی جائیں گی. تو ان ساروں کو اپنا ایک ڈائریکشن میں سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جیسے عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ سیل بنا لیا, اور ان کو جانچ کرنے کے لیے کہ کون سا میٹر جائے گا ایف بی آر میں, کون سا میٹر جائے گا اسٹیٹ بینک میں, کون سا میٹر جائے گا ایف آئی اے میں اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور کون سا میٹر نیب میں جائے گا. اور جہاں تک کسی ایم این اے, یعنی مثال کے طور پر نام کئی آپ ایسے آئے ہیں کہ جو سیاستدان کے حوالے سے بھی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, یہ معاملہ یعنی بجائے یا اپوزیشن وغیرہ زبانی کلامی بات کرنے کے حوالے سے, دے شوڈ فائل اے پٹیشن, دے شوڈ فائل اے کمپلینٹ, اور کوئی چیز ایسی آپ لے کر آئیں, پھر آ کر بات کریں. اگر آپ کی انٹینشن کوئی ہوتی تو پناما ہی کو منطقی انجام کی طرف لے جاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ پناما آیا تو سب سے پہلے میں لے کے گیا تھا نیب کے سامنے, پھر لاہور ہائی کورٹ معاملہ لے کے گیا, لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ بنا, فل بینچ بنا, پھر جا کر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا. somebody has to ring, somebody has, یعنی خالی صرف انویسٹیگیٹو رپورٹ کے حوالے سے آپ سارا کچھ کر نہیں سکتے. صحیح. سو کیا آپ کی کوئی انٹینٹ ہے جانے کی دس ٹائم ٹو فار دا پینڈورا؟ بیکاز یہ تو آبویسلی وہ جو پہلا والا تھا وہ تو صرف موسیک فونسیکا ایک کمپنی کا تھا نا جی, یہ تو میرے خیال میں 14 کمپنیز کا انفارمیشن ہے. تو ڈو یو پلان ٹو گو ٹو کورٹ آن دس, یا یو آر ویٹنگ؟ بیکاز وہ پی ایم ایل نواز والے بھی کہہ رہے ہیں وی آر کنسیڈرنگ اٹ, مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا. نہیں دیکھیں, بنیادی طور پر میں نے ابھی بھی نواز شریف خاندان کی اگر دیکھیں تو میرے اطلاع کے مطابق کچھ 36 کمپنیاں ہیں. ابھی تو صرف 14 کمپنیاں ان کی سامنے آئی ہیں جو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ہے. نیب میں آلریڈی پناما کے حوالے سے میری درخواست پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اس وقت سے 2016 سے پنڈورا کے حوالے سے بھی میں ساری انفارمیشن ان سے مانگ رہا ہوں کہ بیٹھ کر, یعنی جو واٹ ایور اٹ از, کہ جو بھی ہے کہ نیب نے اس کانٹیکس میں دے کر کیا کرنا چاہتا ہے, اور جو اگر پارلیمنٹیرین ہے الیکشن, دیکھیں یہاں الیکشن کمیشن کو بھی اپنے تئیں سیل بنا کر ان سب کی جتنی پراپرٹیز اگر ڈکلیئر کی ہیں, کسی نے کنسیل کی ہیں, تو وہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے, اور قوم کے سامنے ساری چیزیں آنی چاہیے. اصل جو ایشو سمجھنے والا ہے کہ اس میں ہو ہیز ٹو رینگ دی بیل, کس کو بیل کھٹکانی ہے. آپ یاد رکھیے گا آف شور کمپنیز جو ریسیپینٹ کنٹری ہے, یو کے کیوں چاہے گا, ان کے پاس تو پیسہ آؤٹ فلو ہوا ہے, انہوں نے پیسہ پڑا ہوا ہے, اور ان کو سب کو پتا ہے منی لانڈرنگ. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کا اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے, صرف 5 کیسز ہیں ابھی تک اتنے عرصے کے اندر. وہ کوئی نہیں چاہتا ہے یہ پاکستان سے پیسہ جو آؤٹ فلو ہو رہا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے ہم فیڈ اپ میں پھنس رہے ہیں اور کئی معاملات میں پھنس رہے ہیں, ہمیں وہ روکنا ہے. ہم 5ویں نمبر پر آ رہے ہیں. جی اظہر صاحب, لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک اینڈ ویل کم بیک اینڈ کم اسٹریٹ ٹو یو. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید جو
पीटीआई की गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ करे इस हवाले से, क्योंकि आपको याद है कि जब मगर उन्होंने इंस्पेक्शन कमीशन के इमरान अंदर खान साहब थे तो उन्होंने बड़ा उनका ये था जी कि जी जी corruption बट के उन्होंने इंस्पेक्शन कमीशन जी। कह दी है, उन्होंने कहा हाई लेवल कमेटी है। सुहेल साहब ने हमें बताया है कि जो टैक्स जो लॉ जो है वो वही करेंगे जो पहले किया था, उनको कोई जवाब नहीं आएगा। यू नो जो डैब का जो लॉ अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है, राइट ताहिर साहब, जो अमेंडमेंट हुई है उसमें दे कांट टच द प्राइवेट सेक्टर, मगर जैसे कि अजहर साहब ने बताया कि वो फिर टैक्स इवेजन में आ जाएगा अगर उन्होंने वो नहीं किया। जी बिल्कुल, अगर उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक न हो पब्लिक ऑफिस में, से तो फिर ये उसको इस्तिस्ना यानी जो नया ऑर्डिनेंस आया है, जो बट amendment आया है। अगेन अजहर साहब इज सेइंग कि एसेट्स बियॉन्ड मींस में आ जाएगा, वो तो रहेगा ना अजहर साहब अंडर नैब। जी देखिए, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, जो जी। पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, पब्लिक जी। ऑफिस होल्डर चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, सरकारी अफसरान है, वो जी, किसी जी, जी। शक्ल में है, कोई जजेस हैं, जो वट एवर इट इज, जी। उन सब को वो तो दे आर नॉट आउट ऑफ द एम्बेट ऑफ दैट लॉ। और ये एक बार क्लियर कर दूं नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। जी। देखिए नैब ऑर्डिनेंस जहां तक चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाली जो चेयरमैन का ओहदा जो खाली रह नहीं सकता, तो वहां तो प्रोविजन आपने ऐड करनी थी कि जो मौजूदा चेयरमैन, जब तक नया चेयरमैन आता नहीं है, हाँ, उन्होंने सही। उसको शेक रिफाइन कर दिया। पहले लॉ साइलेंट था, लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन से अगर कंसेंट नहीं होता तो फिर क्या है, वो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मैकेनिज्म दे दिया, अगर नहीं सेटल होता पार्लियामेंट्री कमेटी का, और एक्सटेंशन नहीं किया उन्होंने। जो ये वाले चेयरमैन भी यानी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटी पहले आप चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर देखेंगे, फैसला नहीं होगा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी फिर इसको फैसला करेगी। दूसरा एक अच्छा काम एक किया है कि बेल, जो कि असवद यार वली का 2001 से फैसला है, और किसी गवर्नमेंट ने ये एडवांटेज देने की कोशिश नहीं की कि बेल के पावर दे दी जाए, तो बेल की पावर दे दी गई। वो एक अलग बात है कि छोटी का हर्डल रख दिया है कि उतनी छोटी देनी पड़ेगी, लेकिन एक और काम कर दिया है, जहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इससे फायदा हो जाएगा अपोजिशन लीडर को। किसी को कोई फायदा नहीं होना इस हवाले से, मैं बड़ा क्लियर हूं। सिर्फ जो पब्लिक प्राइवेट लोग हैं उनको हो सकेगा। सेक्शन 33F के अंदर एक प्रोविजन अच्छी डाल दी है कि कुछ समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की कॉन्फ्रेंस के साथ वो केसेस जाएंगे, वो चाहे तो ट्रायल विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक अच्छी कोशिश और काविश है। जो बातें कर रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ केसेस गलत हुए हैं, नवाज शरीफ कह रहा है, या एहसन इकबाल कह रहा है, मुराद अली शाह कह रहा है, या जो कोई भी कह रहे हैं ना, उनके हाँ एक फायदा हो जाएगा। एक जरदारी साहब का एक बैंक के हवाले से मैटर एक चल रहे हैं, वो एक प्रोविजन डाल दी है कि वो पहले स्टेट बैंक से अप्रूवल होगी, स्टेट बैंक देखेगा, तो वो कह सकते हैं टू सर, लेकिन ये होनी चाहिए थी कि जो बैंकिंग के मामला है उसमें नैब में अगर आना है तो वो लॉ नीड्स रिफॉर्मेशन। और मैं नहीं समझता कि कोई, मुझे तो बहरहाल एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है कि जो चैलेंज होने वाली बनती है। बहरहाल एवरीबडी हैज अ राइट टू चैलेंज। That's right, they have their own opinion. What about the asset recovery unit जो शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं? Can that play any role? अच्छा, आपने ये भी अच्छा कर दिया। यहाँ चाहिए था, यहाँ इन्हें एक चाहिए था कि एसेट रिकवरी यूनिट को ना एक लेजिस्लेशन, सुप्रीम जब जस्टिस काजी फाइसा का केस चल रहा था तो उस वक्त भी कह रहे थे कि उसको एक कानूनी शेप, अभी भी इन्हें चाहिए था एक बाकायदा कानूनी शक्ल, एक कानून दिखा दे। वो इसलिए नहीं बना रहे कि नैब का एक कानून, लेकिन एसेट रिकवरी यूनिट का एम्बिट ही बड़ा एंटायरली डिफरेंट है, और वो काम आपको करना है, एक काम आपको और करना है, वो हम नहीं कर रहे। और आपकी पार्लियामेंट उस पर संजीदा नहीं है। वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो लॉ है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दूसरे यानी इंग्लैंड से शेयर करनी है, स्विट्जरलैंड शेयर करनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। वो कुछ दिनों पहले सुना था कि गवर्नमेंट ने बनाया, अपोजिशन उसमें हर्डल आ गई, लेकिन किसी ने उसको अभी तक कोशिश नहीं की। अगर आप वाकई फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंशियल ये आउटफ्लो इनफ्लो खत्म करना चाहते हैं, तो आपको एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से भी, एसेट रिकवरी के हवाले से एक लॉ लेजिस्लेशन आपको करनी पड़ेगी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से भी जो कानून पड़ा है, जो आपको कल बहुत बेनिफिट देगा, फायदा देगा, उसको भी अपोजिशन को सारों को इकट्ठा बैठ के यानी ये छोड़ दे, एक दूसरे से लड़ाई मरते रहे, जो नेशनल इंटरेस्ट में कवानीन है उस पर इकट्ठे हो, उस पर करना चाहिए। सही। आई कम टू नाउ ताहिर अमीन साहब। ताहिर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, वो ये हमेशा से यही था कि जी पैसा वापस आ जाएगा। पैसा तो कोई ज्यादा वापस अभी तक तो नहीं आया जी।
بالکل اس میں یہ تو ایک بات ہے کہ اس طرح نہیں کہ سارا پیسہ جو باہر گیا ہے انلیجیٹیمیٹ ہے, اس میں سے بہت سارا لیجیٹیمیٹ بھی ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ہے, اور یہ جو باہر گیا ہے اس میں ہمارے جو اپنی حکومت کی معاشی پالیسی, چاہے یہ حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومتیں ہو, معاشی پالیسیوں کی وجہ سے انویسٹر باہر گئے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غبن کا پیسہ نہیں تھا, جو چھپانا نہیں چاہ رہے تھے, بٹ ان کو وہ نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا پاکستان کی اکانومی پہ. تو اس میں تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ جس طرح یہ منسٹری آف فائنانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم بالکل ان کا یہی موڈ ہے, اور ان کو وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے کہ یہ پیسہ واپس ہی آ ہی جائے گا سارا کا سارا, یا جلد سے جلد آئے گا. بالکل مجھے اظہر صدیق صاحب نے بھی تو کہا ہے نا کہ 2016 سے انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے, تو ابھی تک وہ ہیئرنگ نہیں ہوئی. جی بالکل, پاسٹ ریکارڈ تو یہی ہے. اگر ہم اس کو واپس لینا بھی چاہتے تو اس کے دو طریقے, یا تو جس طرح اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ لیجسلیشن کر لے اور اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے اور اسی لائن پہ چلے جائے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو, لیکن اتنا نہیں ہے. دوسری بات اس میں کہ ہمارا اگر یہ انوائرمنٹ کنڈوسیو ہو جائے اور یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو جائے تو شاید کچھ لوگ واپس آ کے ادھر آٹومیٹکلی لے آئیں, جہاں جس طرح ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ سارے. ڈونٹ فرگیٹ طاہر صاحب کہ ہمارے ہاں جو ریٹ آف ریٹرن ہے اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ناؤ. یہ جو جتنے بھی ہمارے جو اکاؤنٹس جو نہیں کھلے ہیں, سارا کچھ ہے, دے گیو اے ریٹ آف ریٹرن. باہر ملکوں میں تو بہت کم ہے انٹرسٹ ریٹ. بٹ اینی وے, تھینک یو آل فار بینگ آن شو. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ پیناما میں زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت کی گورنمنٹ کا قصور تھا, صحیح, بٹ جیسے کہ طاہر صاحب نے ہمیں بتایا 2018 میں اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اگینسٹ دس تھنگ, اور وہ پھر نہیں جا سکے. پرابلم ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل جو کنسیڈریشنز ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کی, بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ان کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ان کی جو اسٹرینتھ بھی ہے ان پارلیمنٹ وہ بہت منیمل ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں سنا ہے ان کو تھریٹن بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو وی ول ان میس 14-15 ممبرز میں لیو دا پارٹی. چودھریز جو پنجاب کے ہیں, مونس الہی صاحب کے خلاف اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو تو اٹ از پاسبل کہ پنجاب کی گورنمنٹ بھی گر سکتی ہے. تو یہ بہت سارے پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, اور میرا خیال میں خان صاحب کو وے کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں تک he will allow politics to dictate his وہ جو ان کا پیشن ہے کہ میں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, میں نے جو پیسہ باہر گیا ہوا ہے illegally وہ واپس لانا ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا کیا وہ وے کرتے ہیں, کیا یا وہ کہتے ہیں گو سلو ہو تاکہ وہ اور قسم کے ریفارمز کر سکیں. we will just have to wait and see. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.